یکم مارچ عالمی یوم شہری دفاع کے موقع پر میرپور آزاد کشمیر میں بھی آج ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی میں شہری دفاع کے رضاکاران کی بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہیں، اور یہ ریلی ابھی جو ہے ریسکیو 1122 کے آفس سے شروع ہوئی ہے، کچہری سے، اور اس کے بعد یہ ریلی جو ہے وہ بلدیہ ہال میں پہنچے گی۔ یہاں پر جو رضاکار ہیں وہ عملی مظاہرہ بھی کریں گے اور مشقوں کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہری دفاع کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شہری دفاع کے جو رضاکاران ہیں وہ بلا تنہا سپاہی ہوتے ہیں، اور کسی بھی ناگہانی حالت میں ریسکیو 1122 اور شہری دفاع کے رضاکاران چاہے کوئی قومی تہوار ہو یا مذہبی تہوار ہو، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہیں۔ یہ ریلی جو ہے وہ بلدیہ ہال میں پہنچے گی، جہاں پر رضاکاران کی جانب سے عملی مشقیں کی جائیں گی، عملی مشقوں کا مظاہرہ کیا جائے گا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوگی اور ان عملی مشقوں کو دیکھے گی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہری دفاع کے جو رضاکاران ہیں وہ بلا تنہا سپاہی ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی ناگہانی آفت یا کسی بھی مشکل میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی امدادی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں۔ دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور بم دھماکے کی آوازیں آپ نے سنی ہیں، جس سے جہاں پر یہ بم گرا ہے وہاں پر لوگ ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس میں آپ کو آوازیں نظر آ رہی ہیں، جس میں خواتین بھی زخمی ہیں، وہاں بھی کچھ کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں۔ اب فوری طور پر سول ڈیفینس کا 10 لوگ وہ جائے حادثہ پر پہنچیں گے، اور اس میں سب سے پہلے جو کم زخمی ہیں ان کو فرسٹ ایڈ دیا جائے گا، جس میں دیکھیں جو فرسٹ ایڈ کے سارے رضاکار ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے تشکیل یافتہ، اس میں جو کم زخمی ہیں ان کو جو ڈرگس کے قریب بچیاں ہیں، یہ کم زخمی لوگ ہیں جن کو پہلے فرسٹ ایڈ یہاں موقع پر ہی دے کے وہ ان کو بھیج دیا جائے گا، جبکہ اس کے اگلے جو مرحلے میں یہ خواتین اٹھا رہی ہیں یہ زیادہ زخمی لوگ ہیں جن کو یہاں سے قریب کسی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ جو وائٹ چادر کے نیچے ہیں وہ لوگ ہیں جو اس بم دھماکے کی وجہ سے وہیں جاں بحق ہو گئے ہیں، ان سب کی اب موومنٹ ہوگی، اور یہ سارا چند منٹوں میں یہ سارا عمل ہوگا۔ یہ سارا محکمہ شہری دفاع کر لیا ہے، بم ڈسپوزل اسکواڈ باقاعدہ چیک کر رہا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال تو نہیں کہ بن بٹا بم یہاں ہو اور مزید بھی حادثہ ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو فرسٹ ایڈ کی جو زخمی تھے ان کو یہاں سے ہاسپٹلوں میں منتقل کر دیا گیا، اور جو کیجولٹیز ہوئی ہیں ان کو بھی فوری طور پر موقع سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ محکمہ شہری دفاع کے انسٹرکٹرز کی تربیت ہے کہ انہیں جو سول ڈیفینس کے رضاکار ہیں، اس کے علاوہ JDB کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، کہ جو لوگ عمارت کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں مولوی صاحب اس طرح نکالا جا رہا ہے۔ نیچے جمپنگ شیٹ چند لوگ پکڑ کے کھڑے ہیں، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ سیڑھیوں سے اتر کے باہر نہیں آ سکتے، اس لیے جمپنگ شیٹ کے اوپر سے جمپ لگائیں گے اور نیچے لوگ پکڑ کے کھڑے ہیں اور ان کو محفوظ طریقے سے وہاں عمارت کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن جو جوان لوگ ہیں عمارت کے اندر پھنس گئے ہیں وہ جمپ لگا کے باہر نکل رہے ہیں۔ ابھی میڈم صاحب کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ ہر کام میں خواتین کی 50% نمائندگی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ سول ڈیفینس اس پر بھرپور توجہ دے رہا ہے اور باقاعدہ بچیوں کی ایک کلاس پوری اس کو تربیت دی گئی، لیکن وہ بھی جمپ لگا کے جس میں خواتین بھرپور کردار نہ ادا کریں، تو سول ڈیفینس نے اس چیز کو آگے بڑھایا ہے کہ جو اسکول کالجوں کی بچیاں ہیں ان کی بھی تربیت کی جائے۔ بہت اچھے جی، یہ جتنی بڑی عمارت تھی اتنا ہی بڑا ریسکیو بیگ ہے
सारे तरबियत याफ्ता लोग हैं, वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं आवाम को स्लाइड होके आना भी बड़ा दिलेरी का काम है। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इन तालबात में बाकायदा की हुई है। जी भरपूर क्लैपिंग करें। इस काबल नहीं आप खुद कुछ कर सके, बेहोश है, तो रस्से के जरिए उसको नीचे लाया जा रहा है और इसकी बाकायदा एक तरबियत है कि नाट किस तरह लगाते हैं, वरना बंदा गिर भी सकता है। ये चेयर नाट के जरिए नीचे लाया जा रहा है। देख रहे हैं कि उस बंदे को कोई होश आवाज़ नहीं है, लेकिन हर लिहाज से महफूज तरीके से उसको नीचे लाया जा रहा है। और जी बहुत अच्छे। अभी फौरी तौर पर आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग पार्टियाँ पहुँच चुकी हैं और ये पेट्रोल पंप पर आग लगी है और फौरी तौर पर काबू पा लिया गया है। डिस्पोजल कमांडर और उनके स्क्वाड ने एक बार फिर उसकी रीचेकिंग की और इसको पूरा चेकअप किया है। अब उसके करीब जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उसको डिस्पोज करें। ये कोई टाइमर लगा हुआ है उनके कहने के मुताबिक। उसके साथ ही हम डिस्पोजल कमांडर ने अपने साथ अपने साथी टेक्नीशियन को वो पूरा एक सेफ्टी सूट है, ये बम ब्लास्ट है इस किस्म की जब बातें होती हैं तो ये पूरा सूट ये ऐसा सेफ है कि आदमी सेफ रहता है, कुछ इसमें नहीं असर होता है। तो वो साथी उनके वो जा रहे हैं उसके करीब। अब देखते हैं वो कैसे कार्रवाई करते हैं, किस तरह उसको डिस्पोज करते हैं। ये जो टाइमर बम है ये बल्दिया की गाड़ी जो कहीं जा रही थी किसी जगह एक्शन करने के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए, उसके नीचे किसी ने लगाया है। ये आप लोग देखें कि किस तरह अपनी जान को हथेली पे रख के आप लोगों की हिफाजत के लिए इस बंदे ने सेफ्टी इनर सूट पहना हुआ है, लेकिन इंतहाई दिलेरी का काम है। ये बहुत फट भी सकता है क्योंकि उसकी अभी कोई पोजीशन हमें पता नहीं है, तो हो सकता है टाइमर हो लगा हो जो ही बंदा हाथ लगाए तो वो फट जाए। लेकिन ये इतने दिलेर लोग होते हैं, इनकी इतनी तरबियत होती है और ये इस लिबास के लिए इतने सिक्योर हैं कि इनको हर लिहाज से ये यकीन है कि अगर बम फट भी गया तो हम महफूज हैं। तो ये अपने जो दूसरे साथी हैं उनको कॉल कर रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि ये बम की नौइयत क्या है, इसकी क्या कंडीशन है। अगर इसके अंदर कोई टाइमर लगा तो सबसे पहले वो पिन निकाल देते हैं और ये टाइमर वाला ही बम है जो सूट नजर आ रही है तो उसका अदा कर दिए। तो आप बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, इस इलाके में जितने लोग भी बसते हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। आप उन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया। अब उसके साथ फौरी तौर पर एक बिन है, उस बम को इसमें डाला जाएगा और यहाँ से उठा के आबादी के बाहर जाके मखसूस जगह पर इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। और फिर तालियां जी, शाबाश, बहुत अच्छी। शहरी और उसके अलावा मीडिया के दोस्तों का भी जो है वो दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि इससे पहले रवायात में भी ऐसे ही है कि 1 मार्च सिविल डिफेंस के मौका पर कंट्रोलर शहरी दफा जनाब डिप्टी कमिश्नर मीरपुर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जो कि बतौर अहदेदार जो है वो तंजीम के चीफ वार्डन होते हैं, उनका जो है वो हलफ लेंगे। मैं दावत देता हूँ कंट्रोलर शहरी दफा डिप्टी कमिश्नर साहब को कि वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब को जो है बतौर चीफ वार्डन जो है वो हलफ लें। मैं अपने प्राइस के अंदर देंगे या प्रतिनिधि का बनाना नहीं करूँगा, कोई सरकारी राह नहीं करूँगा, ना किसी दूसरे पर जाए करूँगा। मैं अपने को पुराना सूत्र के मुताबिक डालने की कोशिश करूँगा। माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनाब ताहिर महमूद मिर्ज़ा साहब जो कि आज से हमारी तंजीम के चीफ वार्डन हैं, उनको हम तंजीम की तरफ से खुशामदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो तंजीम शहरी दफा के लिए जो है वो अपनी तमाम तर सहूलियात जो मुयस्सर हैं और अपनी सलाहियतों से तंजीम के लिए वो दिन रात काम करेंगे। अब मैं तकरीब को
بلا تاخیر آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ وقت بھی کافی بیت چکا ہے، میں ترانہ، قومی ترانے کے لیے فائزہ جہانگیر طالبہ جو ہے فزیکل ایجوکیشن اور ان کی ٹیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ جو ہے وہ ترانہ پڑھا جا سکے۔ عالمی یوم شہری دفاع بنانے کا بنیادی مقصد اپنے عوام کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ شہری دفاع کے لوگ آپ کی ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دینے کو، آپ کو کسی مشکل گھڑی سے نکالنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ شہری دفاع کا جو وجود قائم ہوا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جنگی حالت میں جو ملک اس کا جنگ کا شکار ہوتے تھے اس کے دفاع کے لیے یہ ساری سروسز متعارف کروائی گئی۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ محترمہ مہمان سوسی صاحبہ خود 2005 میں زلزلے کے بعد شہری دفاع کی منسٹر تھی اور وہ ہم سے زیادہ جانتی ہیں شہری دفاع کو۔ ہم چاہتے ہیں ان سے سنیں اور وہ ہمیں زیادہ اس بارے میں آگاہ کریں۔ زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ہر دو صورتوں میں سول ڈیفنس کی اہمیت کو سمجھنا پڑتا ہے اور اسے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی ضرورت ہر وقت قائم رہتی ہے۔ ہمیں کافی جو 2005 کے زلزلے میں ایکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن ابھی تک محترمہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شہری دفاع کو اس طرح مضبوط نہیں کیا گیا تو اس کا تقاضا تھا۔ اس میں جب تک شہری دفاع کے محکمے کو پوری طرح ایکوپمنٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی جو ضروریات ہیں، جو آلات ہیں، جو چیزیں ان کو چاہیے وہ مہیا نہیں کی جائیں گی، یہ کبھی بھی اس طرح شہریوں کو تربیت نہیں دے سکتے۔ ابھی شہری دفاع کا محکمہ جو کچھ ان کے پاس وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے تنظیم شہری دفاع کے رضاکاروں کو بھی تربیت دیتے ہیں۔ اسی طرح ابھی پاکستان انڈسٹریل اسسٹنٹ جو ٹیکنیکل اسسٹنٹ کا آپریشن ہے وہاں پہ جو لوگ تربیت لے رہے ہیں
دفاع کی تربیت یہ کرتے ہیں. MSc فزیکل ایجوکیشن کی جو طالبات ہیں ان کی بھی تربیت ہو رہی ہے. دیگر بھی جو محکمہ جات یا انڈسٹری کے لوگ ہیں اکثر ان سے رابطہ کرتے ہیں, ان کی بھی تربیت کرتے ہیں. لیکن ہمیں بہت سی چیزوں کی بھی ضرورت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, وہ ہمیں مسائل کا سامنا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سول ڈیفینس کے لیے باقاعدہ اکیڈمی بنائی ہے, جس طرح ہمیں پاکستان میں ہے, ہمارے لوگ لاہور میں جاتے ہیں تربیت لینے. ایک اور چیز ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ محکمے کے لوگ جو تربیت لینے پاکستان کے مختلف جگہوں پہ جہاں کئی اکیڈمیاں ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن تنظیم کے رضاکاروں کی تربیت ہمارے پاس کوئی اور ایسے وسائل نہیں ہیں کہ یہ لوگ بھی جا کے تربیت لے سکیں. اس لیے بجٹ میں بھی ایسی رقم مختص کی جائے کہ جس میں تنظیم شہر دفاع کے رضاکار جو ہیں وہ بھی جدید تربیت لینے کے لیے پاکستان میں جو اکیڈمی ہیں وہاں تو کم از کم جا سکیں. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ شہری دفاع کے رضاکاروں کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک جو جدید ترین جہاں سسٹمز ہیں شہر دفاع کے, اس کی تربیت کے لیے بھی ہمارے لوگوں کو بھیجا جائے. آزاد کشمیر باہر سے ہر ضلع سے اگر دو بندے بھی جائیں تو ہم اس میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے آنے سے ہماری اس تقریب کو رونق ملی اور آپ کے آنے سے ہمیں حوصلہ ملا. میں مختصر سے وقت کے لیے شعبہ انڈسٹری پاکستان کے ڈی جناب طاہر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر 1962 سے انڈسٹریز کی ٹیکنیکل اسسٹنس, ٹیکنیکل ٹریننگ, بیک اپ سپورٹ اور ایڈوائزری سروسز میں کام کر رہا ہے. اس وقت چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور اب ریسنٹ ایئرز میں میرپور آزاد کشمیر کے اندر ٹیکنیکل ٹریننگ اور ٹیکنیکل اسسٹنس کے لیے کام کر رہا ہے. ہمارے پاس جو دو ڈفرینٹ ٹریڈس تھے, آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور سولر سسٹم فار پاور جنریشن, جن کو نیفٹیک ہمیں اسپانسر کر رہا ہے, ان کی پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے ہم نے سول ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو پازیٹیولی اوبلائز کیا اور ہمارے لیے 10 ڈیز کا ایک ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کیا جس میں ہم نے فائر, فرسٹ ایڈ, ریسکیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ تھیوریٹیکلی ایز ویل ایز پریکٹیکلی ہم نے ٹریننگ کی اور ان سکلز کو جو اسٹوڈنٹ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا, آپ نے وہ سکلز دیکھی. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایک زبردست لرننگ ایکسپیرینس تھا, نہ صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ میرے اسٹاف کے لیے اور ایون کہ میرے لیے بھی. جو لائف سیونگ سکلز ہم نے سیکھی ہیں اس کا فائدہ نہ صرف ہماری پروفیشنل لائف میں بلکہ ہماری نجی زندگی میں بھی, گھر کے اندر بھی حادثات سے بچنے کے لیے ہم ان سکلز کو استعمال کر سکتے ہیں. اس ٹریننگ سے میں نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا کہ سول ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کو اور ہمیں فیوچر میں کولیبریشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ جنرل پبلک کے لیے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے وہ یوز کریں اور انڈسٹری پوائنٹ آف ویو سے جو ہم اپنی اسٹرینتھ سے ان کو بیک کر سکتے ہیں, ہمیں انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مزید کوشش کرنی چاہیے. میں اے ڈی ریسکیو 1122 جاوید اقبال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ریسکیو کے حوالے سے اور آج کے دن کی مناسبت سے کہ رضاکاران کے دن کے موقع کے اوپر جو کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ داد کے مستحق ہوتے ہیں, جو بھی وہ انسان قابل عزت ہوتا ہے کہ جو دکھی اور مسائل کے دور میں ایک دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے. انسان کی پہچان یہی ہے کہ ہر انسان دوسرے کا اس وقت کے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے جب وہ اس کے لیے کتنا اپنا دکھ درد اس کے لیے اپنا کیا کر سکتا ہے. پروفیسر سائمہ میر صاحبہ شعبہ فزیکل ایجوکیشن پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور کو شہری دفاع کے حوالے سے آج کے دن کو خوبصورت اور بھرپور انداز سے پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. میں آج کے دن کے حوالے سے تقریب کے کامیاب انعقاد پر محکمہ شہری دفاع میرپور کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہترین انداز میں طلباء اور طالبات کی تربیت کی اور پھر اس کا ایک شاندار مظاہرہ جو ہے وہ ایک بہترین وقت کے اوپر اسٹوڈنٹس کے ساتھ طلباء اور طالبات کے ساتھ اس کو آرگنائز کروایا اور اس کا مظاہرہ کروایا کہ ہمارے بچے, ہمارے طالب علم جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کم نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کے حادثات, آفات اور کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات میں ہمارے جو نوجوان
है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और हर हालात हंगामी हालात से बर आजमा होने की सलाहियत रखती है। 2005 में जो ज़ल्ज़ले की वजह से बेशुमार तबाहकारियाँ हुई हैं वो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के पास उस वक्त ना ही तो जदीद हालात थे, ना ही वहाँ पे तरबियत याफ्ता स्टाफ था। तो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छी काविश की कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिविल डिफेंस के लिए उन्होंने रेस्क्यू 1122 को कायम किया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि रेस्क्यू 1122 को इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा। वो इन्होंने 1122 को खुद ही एक पौधा लगाया, उसको परवान चढ़ाना चाहिए। AD सिविल डिफेंस सरदार मोहम्मद रफीक साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इस दिन की अपनी कुछ अहमियत है, कुछ खसूसियात हैं। मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाऊँगा कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। 1932 में एक फ्रांसीसी सर्जन थे सेंट पॉल, उनके जहन में आया कि उस वक्त जो कि जंग का दौर था, आलमी जंगें होती थी, तो उनके जहन में एक बात आई कि कोई ऐसा फोरम होना चाहिए कि जो जिन लोगों का बराह रास्त जंग के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होता वो भी जंग की तबाहकारियों से बच नहीं सकते। तो उन्होंने ये सोच विचार की कि कोई ऐसा फोरम हो जो कोई ऐसे हम इकट्ठे बैठे हैं, कोई मकसद बनाए कि इन लोगों को कैसे उस जंग की तबाहकारियों से बचाया जा सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मुख्तलिफ लोग बैठते रहे, मुख्तलिफ ममालिक बैठते रहे। 1972 में जाके ये मुमकिन हुआ कि एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जो जंग की तबाहकारियों से, और एक पीस जोन बनाया जाए जहाँ पे इन लोगों को तमाम ममालिक में पीस जोन हो, और वहाँ वो जो ये बुज़ुर्ग लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इनको जंग की तबाहकारियों से बचाया जाए। फिर मैडम ये जो ICDO है ये बाकायदा 1990 में जनरल असेंबली जो अक़वाम मुत्तहिदा की है उससे बाकायदा इसका आइन पास हुआ। आज सारी दुनिया में ICDO के 73 ममालिक हैं और 30 ममालिक ऐसे हैं जिससे एफिलिएटेड है। वो सारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है तमाम ममालिक की उनके साथ मिल के सेफ्टी और किसी भी हादसे की जो एहतियाती तदाबीर होती हैं उससे पहले उस पर काम कर रहे हैं। ये जितने ममालिक हैं ये सारे अरब ममालिक में जो हमारी तंजीम है और जो हमारा महकमा है वो इंतहाई मौसर है। सऊदी अरब, दुबई और इराक, ईरान, इनमें जो सिविल डिफेंस है आर्मी के पास सबसे एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट अगर है तो वो सिविल डिफेंस है। जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सारी इसी डिपार्टमेंट को सेफ्टी की जितनी ये। फिर जो रशिया है, बरतानिया है, मलेशिया है, जापान है, इन ममालिक में इंटरनेशनल जो सिविल डिफेंस है ये तकरीबन जितनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं। ये जो 2018 में हम सिविल डिफेंस का डे मना रहे हैं इसमें हम एक तो अप्रिसिएशन दे रहे हैं उन लोगों को जो साल में फायर फाइटिंग करते हैं, रेस्क्यू का काम करते हैं और मुश्किल हालात में लोगों की मदद करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने का ये जो साल है। और फिर इस साल ICDO कुवैत में सिविल डिफेंस की ये सारी सर्विसेज दे रहा है। इस साल जो कुवैत नया शामिल हुआ है हमारे साथ, तो ये सब जो मुतमा ये जो हमारी तंजीम है बिल्कुल में इसमें हमारे पास 200 से ज़्यादा रज़ाकार है। हमारा जो स्टाफ है पेड स्टाफ वो तकरीबन 18 लोग हैं और 23 लोग रेस्क्यू के हैं। तो जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं उनकी तादाद 210 है। और जहाँ भी हमें इमरजेंसी में ज़रूरत होती है ये लोग हमारे पास आते हैं, हमारी मदद करते हैं। जब भी इनको कॉल करते हैं, यहाँ पे खड़ी शरीफ होता है तो ये पुलिस के साथ सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं। मरहूमुल हराम में ये जुलूस के आगे पुलिस की मदद करते हैं, मिलाद के जुलूस में करते हैं। और जहाँ भी हादसा होता है ये लोग बगैर किसी और इनको महकमे की तरफ से कोई चीज़ नहीं दी जाती मार्स बाय ट्रेनिंग की। ये फ़ी सबीलिल्लाह काम करने वाले लोग हैं। तो मैं आज के दिन की मुनासबत से इनकी अज़मत को सलाम भी पेश करता हूँ। नूरीन आरिफ साहिबा, ये जो हमारी ट्रेनिंग है इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम ख़वातीन को जो घरेलू आग होती है, सिलेंडर की आग होती है, फिर जो स्कूल की बच्ची हैं उनको फ़र्स्ट एड सिखाते हैं। मकसद ये होता है कि अगर किसी के घर में कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता है तो वो वहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए, उनकी फ़र्स्ट एड भी हो जाए। अगर स्कूल कॉलेज में कोई हादसा होता है तो ये बच्चियाँ इतनी तरबियत याफ्ता होती हैं कि ये वहीं पर उसको बीट कर लेती हैं। रज़ाकरान के हवाले से मेरी एक गुजारिश है कि हुकूमत पंजाब ने जो हमारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उसको न सिर्फ ऑन किया है बल्कि उनकी बैरून मुल्क और इंटरनेशनल इदारों से तरबियत उनका जो जिस भी इवेंट में वो काम करते हैं उनको एजाज़िया दिया जाता है। चीफ वार्डन तंजीम शहरी दफ़ा जनाब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया तैयब महमूद मिर्ज़ा साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार। सबसे पहले तो मैं
شہری دفاع کے جو افسران کو شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی تقریب کا انعقاد کیا آج کے دن کے حوالے سے. 1 مارچ کو اس دن کی افادیت کے پیش نظر خدا نخواستہ محترمہ یہاں بیٹھی ہیں کہ مسلم آباد میں جب زلزلہ آیا اس کی تباہ کاری، یہ چیزیں کہنی اور بیان کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن جب کہیں جس خطے میں جس علاقے میں کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس علاقے کے جو لوگ جو اس میں سفر کرتے ہیں. جس طرح اسٹیج پہ ذکر کر رہے تھے کہ محترمہ کے گھر میں نے خود کام کیا ہے، تو یہ اس طرح کی فیلنگ جو ان کی ہوگی وہ ہماری شاید اس طرح کی نہ ہو سکے اور اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا حادثہ آئندہ بھی ہمارے اس خطے میں آئے. ڈپٹی کمشنر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اور ہم مل کے اس میرپور کے جو آفس ہے، میرپور کا جو شہری دفاع کا ان کا جو نظام ہے، اس میں جو ہم اپنی طرف سے بہتری لا سکیں وہ ہمیں لانی چاہیے. آپ نے اپنے بیہاف آف میونسپل کارپوریشن اور آپ ہمارے ضلع کے ڈپٹی کمشنر بھی ہیں اور آپ کے خصوصاً میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ اس طرح کے سماجی کاموں میں بھی آپ کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرنی ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے، اس کی ضروریات کیوں، اور یہ بچوں کے حوالے سے جہاں کہہ رہے تھے کہ گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے حادثات ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً والنٹیئرز جو ہیں بلا معاوضہ جو کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں، اس زمانے میں، اس مادہ پرستی نفسہ نفسی کے دور میں جو فی سبیل اللہ کام کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو شاید پوری دنیا میں اس کو اجر دیں یا نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر اس کا اجر دے گی ان کو. اور کام بھی رضائے اللہ کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ انسان ایک دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. میں محترمہ آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں. آج آپ بہت لیٹ یہاں آئی، صبح ہماری تقریب میں آئی. آپ کو سابق بھی اس ادارے کو وزیر بھی رہ چکی ہیں، تو ادارے والوں کو بھی خواہش تھی کہ آپ آئیں، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آج جو ذمہ داری مجھے ایز اے ایڈمنسٹریٹر چیف آرڈر کی دی گئی ہے، جو جتنا عرصہ بھی رہوں گا میں کوشش کروں گا کہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی سروسز جو ہے اس ادارے کے لیے سرو کر سکوں. تقریب تقسیم صنعت کے لیے اسٹیج پہ دعوت دوں گا سردار تعظیم اختر خان صاحب جو کہ چیف انسٹرکٹر ہیں سول ڈیفنس کے. وہ تقریب کو مزید جو آگے بڑھائیں گے. اس طرح نام پکاروں گا اسناد کے لیے یا ٹرافیوں کے لیے، میرے لیفٹ سائڈ سے آتے جائیں اور رائٹ سے نیچے اترتے جائیں، اس طرح ڈسٹربنس مزید نہ ہو سکے. میں اپنے ساتھیوں طاہر اور سفیان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں میری مدد کے لیے. آپ بتا سنا
2-3 चीज़ें उसमें इजाफा करूँगा कि पहली जंग अज़ीम जब हुई तो लोगों में ये एहसास मौजूद था कि हमें जो ऐसे लोग जो जंग में बराह रास्त शरीक नहीं हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। और दूसरी जंग अज़ीम में जब तबाही और हौलनाकी बढ़ गई तो इस तंजीम के वजूद के लिए, किसी इस निज़ाम के लिए, किसी इस मैकेनिज़्म के लिए इसकी ज़रूरत और महसूस हुई। और आज दुनिया के जिस तरह एडी साहब ने कहा कि बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहाँ शहरी दफा की तंजीमें मौजूद हैं, हमें इस बात का एहसास कम था। बिलखुसूस अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले तक हमें इस बात का एहसास नहीं था कि शहरी दफा की तंजीमों की अहमियत क्या होती है, इसकी अफादियत क्या होती है। और जो सबक हमें वहाँ से मिला उस ज़लज़ले से, उस हौलनाक ज़लज़ले से, वो ये था कि हमें अपने अंदर ऐसे तंजीमें बनानी चाहिए जिससे हम लोगों को मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर सकें। तो शहरी दफा का काम सिर्फ जंग में ही लोगों की मदद करना नहीं है, बल्कि अमन के ज़माने में भी जब कहीं कोई तबाही आ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, और ये तबाही एक घर में छोटे से चूल्हा जलाने से स्टार्ट हो सकती है। हमारी कोई माँ, हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी अगर वो चूल्हा जलाते वक्त उसके दुपट्टे को आग लग जाए तो उसको जिस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, वहाँ से लेके अगर ज़लज़ला आ जाए तो ये सब काम शहरी दफा की तंजीमों के ज़रिए से होने होते हैं। और मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, अपनी बेटियों को भी गुजारिश करूँगा, भाइयों को भी करूँगा कि ऐसा नहीं है कि एक शहर में 10 रज़ाकार होंगे तो वो आपको तबाही में बचा लेंगे, तबाही में मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक मोहल्ले में एक आदमी है तो वो आपको मदद करेगा, ऐसा नहीं है। मोहल्ले के हर फर्द ने ये तरबियत हासिल करनी है और हर घर के हर मर्द और खातून ने ये तरबियत हासिल करनी है। ये वो वाहिद मुकाम है कि जिससे हम अपने जो तबाहियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, उसका हम हल कर सकते हैं। अगर हमने 10 बंदों पे, 20 आदमियों पे, 50 आदमियों पे, शहरों पे छोड़ दिया कि ये 50 रज़ाकार हैं जो हमें तबाही के दौरान मदद करेंगे, तो हम गलतफहमी का शिकार हैं, वो हम दुरुस्त काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा, अपनी बेटियों से भी गुजारिश करूँगा, भाइयों से भी, कि घर के सब अफराद को इस तरबियत से गुजरना चाहिए। ये बुनियादी बात है। आज की इस तकरीब के हवाले से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है शहरी दफा के तंजीम में, और कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि 1122 अलग है और शहरी दफा अलग है। ये दोनों एक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने, आपने, खा वो शहरी दफा का मुलाज़िम हो, शहरी दफा की किसी तंजीम का कारकुन हो, किसी मोहल्ले का रहने वाला हो, आम हो, ख़ास हो, हम सब ने मिलकर इस शहरी दफा के इस काम को बढ़ना है। क्योंकि असल बात तो हमने मिनिस्टर साहब को सुनना था, वो सुनना है, मैं वक्त ज़्यादा उन्हीं को देना चाहिए। तो मैं इस तकरीब के अच्छे निकात पर शहरी दफा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो हमारे जिन्होंने हलफ लिया आज हमारे चीफ वार्डन साहब ने, इस उम्मीद के साथ कि अपने हलफ की पासदारी करेंगे, और जो उनसे मुमकिन हो सका वो शहरी दफा के लिए, लोगों की को तकलीफ से आज़ाद करने के लिए, कम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मोहतरमा नूरीन आरफ साहिबा, ये ज़लज़ला आया तो उस वक़्त में ये डिपार्टमेंट मेरे पास था और मेरा इनके साथ बड़ा एक क्योंकि उस वक़्त ज़रूर थी जब वो डिज़ास्टर हुआ तो अल्लाह के उस वक़्त मतलब फरबाद इनकी बिल्डिंग डैमेज हो गई, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह वहाँ रज़ाकारों ने इस डिपार्टमेंट में काम किया और उसके लिए आपने मेरा याद रखा, मैं इसके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ। और आज के ख़ास तौर पे जो इवेंट जो ट्रेनिंग आपने बताई है, इसमें जितनी भी हमारी बच्चियों ने और इन बाकी नौजवानों ने जिस तरह का बाहर नज़ारा किया, इसमें भी मैं इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ, शाबाश देती हूँ। और डिपार्टमेंट को बात ये है कि ये फिर इसके अलावा यहाँ BTech से जो ताहिर साहब बैठे माशाल्लाह, बल्कि मैं इनसे ये कहती हूँ कि मेरे पास जो टेक्निकल एजुकेशन का अदारा है उसके अंदर भी हमारे नौजवानों को जो है ट्रेनिंग का फ्री ट्रेनिंग कैसा बनाए, और क्योंकि हम उनको ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। इस तरह हमारी हुकूमत, अब मौजूदा हुकूमत राजा फारूक हैदर साहब की क़यादत में तवज्जो दे रही है,
کیونکہ ابھی اس کی تنظیم نو ہے جس میں 1122 اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سول ڈیفینس ان کو ادارے پہ لایا جا رہا ہے، اور ایک حکومت کی یہ خواہش بھی ہے اور یہ کافی اس میں کام بھی ہوا ہے اور یہ اسکیم بھی مرتب ہوئی ہے کہ تمام اضلاع میں ان اداروں کو فعال کیا جائے۔ میں آج باہر جب آپ بتا رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی آپ نے بتایا جو اکوپمنٹ آپ کے پاس ہے کہ کاش اگر زلزلے میں ہمارے پاس ہوتے تو ہم بہت سارے لوگوں کی جانیں بچا لیتے۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ خاص طور پہ کہ بلڈنگ کے نیچے لوگ شور شرابہ کر رہے تھے۔ میرا گھر جہاں ہے وہاں قریبی اسکول ہے اور اس کے اندر زندہ لوگ تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ ہم ان کو ان میں سے نکال سکیں۔ اور پھر جب اس وقت جنرل مشرف صاحب جہاں ہم ان پہ بہت اعتراض بھی کرتے ہیں، ڈکٹیٹر ہیں وہ ہے، لیکن اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ بڑے احسانات بھی کیے۔ اس وقت مذہب کے نام پہ نہیں، بدھ مت بھی وہاں آئے، یہودی بھی آئے، کرسچن بھی آئے، ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، سب نے مل کے اس میں ہماری مدد کی۔ لیکن ترکی کا میں ضرور کہ ترکی کا جو کرنا میں، کیونکہ اگلی صبح ترکی کے لوگ پہنچے اور بہت سارے لوگوں کو، لاشوں کو، زندہ لوگوں کو انہوں نے بلڈنگوں کے نیچے سے نکالا۔ اس ٹریننگ کے والے سے ابھی بھی میں اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب سے اور طاہر صاحب سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو غوطہ خوری کی ٹریننگ ہے یہ بھی ان کو دی جائے۔ مجھے نہیں پتا کیونکہ یہاں بھی ڈیم میں اکثر حادثات ہوتے، مظفر آباد تو ہمارے دریاؤں کو خونی دریا کہا جاتا ہے، لیکن جب ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہاں جماعتیں دعویٰ کے جو رضاکار ہیں وہ آ کے وہ دریا میں سے لوگوں کو زندہ یا ان کی لاشیں نکالتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر طرح کی ٹریننگ ان کو دینی چاہیے۔ پھر ابھی مجھے اتنا علم نہیں ہے، پہلے ہمارے وقت میں تو باقاعدہ اسکول اور کالجوں میں بھی اس کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ شہری دفاع والے جا کے اسکولوں میں یا کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں بچیوں کو یہ ٹریننگ دیتے کہ نہیں دیتے، یہ دینی چاہیے۔ اور 1122 کا یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، سول ڈیفینس ہے، یہ سمارٹ ایسے ادارے ہیں جن کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ ایک سٹریٹ کے اندر ان کو، ایک ہی امبریلا کے اندر ان کو رکھا گیا، اور انشاءاللہ ہماری حکومت کی اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان کو ہم بہتر انداز میں کر سکیں۔ البتہ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں جو بات ہوئی کہ جو ہمارے والنٹیئر ہیں، جس طرح پنجاب میں گورنمنٹ نے ان کے لیے فنڈ رکھے ہیں، خاص طور پہ شہباز شریف کے کام جو ہے پوری انٹرنیشنل لیول پہ وہ مانے جاتے ہیں، تو میں یہ ضرور پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گی کہ ہمیں یہاں اس اگر آپ اپنے گریڈ لینے کے لیے پنجاب کے برابر اپنی برات لینے کے لیے چاہتے ہیں تو اس اچھے کام کو بھی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے، میں شکر گزار ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی صرف اس موجودہ بجٹ میں انہوں نے ہمیں 1.5 ارب روپے کی گرانٹ دی ہے، جس میں 75 کروڑ وہ ہے جو، اور وہ سارا کیونکہ پنجاب میں یہ اخوت جو ہے اس کو وہ جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، تو یہاں 75 کروڑ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ وہ بچے جن کی جو اچھے مارکس لے رہے ہیں، یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، تو ان کی اسکالرشپ کے لیے، ان کی بکس کے لیے، ان کو جو وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے جن کے والدین ان کی تعلیم کے لیے، اور 75 کروڑ انہوں نے میرے محکمہ اسمال انڈسٹری کو دیا ہے، جس میں آپ 30,000 سے لے کے 75,000 کے تک چھوٹے چھوٹے قرضے دیں گے۔ اس میں چاہے پوٹری ہے، چاہے گوٹ فارم ہے، چاہے ڈیری ہے، جس کے لیے بھی، لیکن وہ ایک اسکیم ہماری انشاءاللہ وہ اب بالکل فائنل مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اس میں لوگوں سے اپلیکیشنیں لیں گے۔ سردار رفیق صاحب کہ ان کے خود جس کا 380 سے ان کا تعلق ہے، یہ پچھلے 2-3 دن میں اتنی شاعتیں ہوئی ہیں۔ بارڈر ایریا کی جو ہماری صورت حال ہے، یہ ڈیزاسٹر ہے، باقی ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، تخریب کاریاں ہیں،
اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ان ڈپارٹمنٹ کو مزید بہتر کیا جائے، ان کو فنڈ دیے جائیں، ان کی گاڑیوں کی ایمبولینس دی جائے تاکہ یہ بارڈر ایریا میں بھی جا کے یہ بہتر کام کر سکیں۔ میں ایک دفعہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا پرابلم ہوئی ہے کہ سول ڈیفینس کے لوگوں نے اس میں بڑا محدود وسائل میں نہ ہونے کے برابر وسائل ہیں، اس میں بڑا کام انجام دیا ہے۔ میں اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم ہمارے قائد راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو بہت سارے حکومت کو کوئی ایسے کام کیے ہیں جن کو شاید مثال نہیں ملتی، مثلا اسپتالوں کے اندر ایمرجنسی سروسز کا جو اجرا کیا گیا ہے، اس کے اندر جتنی بھی ایمرجنسی میں جو خطرناک بیماریاں ہیں ان کے اندر فری دوائیاں لوگوں کو مل رہی ہیں۔ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، عالمی یوم شہری دفاع کے حوالے سے آج جو بلدیہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کی مہمان خصوصی وزیر حکومت محترمہ نورین عارف تھی۔ محترمہ نورین عارف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ریسکیو 112 اور شہری دفاع کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی، اور اسپیشلی اس ادارے کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ کیمرہ مین محمد سعد کے ساتھ ساتھی رپورٹر فیصل گلزار اور راجہ شفاقت، عدالت نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔